وہ آنے والا آیا اور جہاں جم گئے تو جم گئے، اٹھانے والے آئے تو وہ بھی جم گئے۔ پانی کی ضرورت تھی، دینے سے انکار کیا تو پورا انا ساگر ہی کاسے میں آ گیا۔ کفر فضا میں اڑا، سوچا تھا بچ نکلوں گا، آپ کے جوتوں نے سر نگو کر قدموں میں لا کے ڈال دیا، اور وہ بھی پکار اٹھا کہ حق وہی ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آسمان کا سورج روزانہ مشرق سے جانب مغرب سفر کرتا ہے، تب جا کر دنیا کو روشن کرتا ہے۔ یہ ولایت کا کیسا سورج تھا کہ مغرب سے آیا اور ایک ہی مقام پر ٹھہر گیا، اور وہیں سے اس کی ایمانی کرنیں غیر منقسم ہندوستان کے گوشے گوشے کو منور کرتی چلی گئی۔ نہ ڈھول پیٹا گیا، نہ اعلان کیا گیا، نہ محفل سجائی گئی، نہ نعرے بلند کیے گئے، مگر حق کی آواز تھی، ہر سعادت مند سلیم الفطرت کے قلب میں جاگزی ہو گئی۔ یہ بھی ناقابل فراموش تاریخ ہے کہ سامان حرب و ضرب سے مسلح لشکر جرار کو اسی کے مثل لشکر اسے شکست دینے سے عاجز، مگر یہ کیا ہوا، ایک بوریا نشیں دل عرش بری نے اپنی نظر کیمیا اثر سے کایا پلٹ کر رکھ دیا۔ توحید و رسالت، تصور آخرت، شریعت و طریقت، تصوف و معرفت، محبت و حقیقت، انسانی ہمدردی، رواداری، درد مندی و غم گساری، تواضع و انکساری، ایثار و قربانی کے پاٹ پڑھانے والے، تعصب و تنگ نظری، تکبر و تفاخر، تفوق و تعلی کی بہکنی کرنے والے، اور ذات پات، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، چھوا چھوت کی تفریق مٹا کر اہل ہند کو کلکم بنو آدم و آدم من تراب کے ڈور میں پرونے والے کون تھے؟ وارث رسول محترم، نائب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی۔ آج بر عظیم پاک و ہند میں ایمان و اسلام کی جو بہار نظر آ رہی ہے، اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سعی بے مثال کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔